السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں وقاص بلانا۔ السلام علیکم وقاص۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ وقاص مجھے بتائیے گا جو آزاد کشمیر میں چل رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اور کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کامیاب ہو جائے گی جو وہ کرنا چاہ رہی ہے؟ کہاں تک پہنچا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ کھو کھاتے، بہت شکریہ آپ سب کا، کھو کھاتے پہنچ گیا۔ اب یہ ویسے ہی ہو چکا ہے جیسے 2014 کے اندر تحریک انصاف کا دھرنا آخر میں لولا لنگڑا ہو چکا تھا، اور اس کے بعد وہ بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی بہانہ ملے۔ انفارچونیٹ اس وقت تو اے پی ایس ہو گیا، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، عوام ان کو چھوڑ کر جا چکی ہے، دھرنے ان کے خالی ہو چکے ہیں۔ رات کو، ابھی میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں، رات کو ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے، آڈیو کال، خفیہ کال، ایک پونچھ کا اور ایک ان کا مظفر آباد کا، دونوں ان کے ممبر تھے، وہ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کم ود گیا تے کم ہو گیا خراب تے ساڑھے ہتھوں نکل گئی یہ گیم، عوام آ نہیں رہی، بندہ کوئی آ نہیں رہا۔ اسٹوڈنٹس کو ہم نے ورگلایا تھا، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ تمہارے اس وقت مقاصد کیا ہیں، وہ سارے چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اس نے کہا دوسرے نے کہ تم عورتوں کو اور بچوں کو لے کر آؤ اور سامنے بٹھاؤ اور ریاست کو اتنا ٹارگٹ کرو کہ ریاست مجبور ہو گولی چلائے اور لاشیں گریں۔ کن کی؟ بچوں کی۔ یہ کہاں جائے گا؟ انٹرنیشنل ILO، اس کے علاوہ بچوں کی جو یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن ہے، دنیا کی آرگنائزیشن ہے، خواتین کے فیمنسٹ سارے، وہ سارے کے سارے کیا کریں گے؟ ہمدردیاں دیں گے۔ اب یہ منصوبہ بھی ان کا بیچ چراہے پھوٹ گیا ہے۔ یہ آپ چھوٹا سا ایک کلپ سعدیہ آپ بھی سنیں، آپ بھی سنیں۔ جی آواز اسنی پی ادھر نیٹ ورک نہ بہت رولا دیں۔ جی کیا اپڈیٹ ہے؟ اپڈیٹ یہ ہے کہ آج آپریشن کرسن نے اپنی تیاری کری گی نو پوری۔ واساں تے تیار آ، جس طرح پلان ملیا سا اسی طرح۔ سامنے عورتاں تے بچے رکھو، کوشش یہ کرو کہ عورتاں تے بچے نہیں لاشاں ٹائم تاں ہی کوئی حال نکل سی نہیں۔ جی میں سمجھے گیا ہوں، یہ ترتیب ہی ہے بڑھاساں عورتاں دے بچے فرنٹ پر۔ بس ٹھیک ہوئی گیا، لاشاں نہ لبیاں تو سمجھو سارا کچھ ختم ہوئی گیا۔ ہن لوگ بھی تھکی پہ واپس جلے نے، ایک کام لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ دیکھا آپ نے کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بچوں کو لے کے آؤ، عورتوں کو لے کر آؤ اور انہیں گولی مارو، خود مارو۔ اچھا سعدیہ، اب ان کی فرسٹریشن کا عالم یہ ہو چکا ہے، پہلا تو آپ نے دیکھ لیا کہ عورتوں بچوں کو لا رہے ہیں، جی۔ دوسرا ان کی فرسٹریشن کا عالم یہ ہو چکا ہے، یہ ساتھ ساتھ یہ چلاؤ، یہ نیچے دکھاؤ۔ یہ دیکھیں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ آٹے دی جنگ نہیں ہے، اچھا، ہاں جی، 12 سیٹوں کی بھی جنگ نہیں ہے، پھر کس چیز کی ہے؟ جنگ ہے الگ وطن کی۔ اور اس نے کہا کہ تواڈے کول بڑا کچھ ہوئے گا، ساڈے کول اس ٹائم کوئی دنیا دی طاقت نہیں رہی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غور کرنا ہے ذرا، آپ نے غور کرنا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلے تو ہمارے پاس تھے دنیا کی طاقتیں، اب دنیا کی طاقتیں نہیں رہی، ساڈے کول اللہ ہے۔ لوگوں کو جذبات دیکھیں نا، مذہب کو بھی بیچ میں لا رہی، ایموشنل۔ اب ذرا یہ فکرے کو اوپر غور کرنا ہے آپ نے۔ یہ جو کن کترا ہے نا، اس کا نام خواجہ مہران ہے، جو مذہب اور ساتھ وطن فروش ہے، اور یہ اپنی ماں کو بھی بیچ رہا ہے، یہ مدر فروش بھی ہے۔ وقاص، عمر نذیر صاحب جو ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، کل انہوں نے ایک دھرنے میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں، ریاستی اداروں کے خلاف نہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور جو سازشی عناصر اس میں گھسے ہوئے ہیں خدا را ان سے بچے۔ اس میں کس حد تک حقیقت؟ میں وہ بتاتا ہوں، یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، یہ آپ ذرا اس کی پوری بات غور سے سنیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آٹا نہیں چاہیے، گندم نہیں چاہیے، ہمیں الگ وطن چاہیے، ہمارے پاس دنیا کی اب کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی پہلے طاقتیں تھیں۔ پچھلے سال کہتا ہے، پچھلے سال تو تھوڑے کو لوگ سن نا، وہ کون تھے؟ وہ بھارت تھا، وہ اسرائیل تھا، اور اتنے بغیرت ہیں، یہ اتنے کن کترے ہیں، یہ اتنے، میں کہتا ہوں وطن فروش ہیں، اتنے بڑے غدار ہیں کہ ان کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ انہوں نے اس وطن کو جس کی لاج رکھی ہوئی ہے، پاکستان نے ہمیشہ بھائیوں کی طرح محبت کی ہے، عوام کو بھی پتہ ہے، پوری کشمیر کی عوام پاکستان کے صدقے واری جاتی ہے، ان پنجابیوں کے صدقے واری جاتی ہے، پنجاب کے رہنے والوں کے، KPK کے، سندھ کے، بلوچستان کے، بزنسز کرتے ہیں، آنا جانا ہے ان کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الگ کرنا ہے۔ تو پچھلے سال تو ہمارے پاس طاقتیں تھی، اس دفعہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اس لیے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کی ناکامی کا عالم یہ ہے کہ راولہ کوٹ اس وقت مکمل طور پر کلیئر ہو چکا ہے، پونچھ میں بندہ نہیں مل رہا،
ان کے دھرنوں کے جو سٹیجز ہیں وہ ریموو کر دیے گئے ہیں. وہاں پر لوگ نہیں ہیں زبردستی سے گھروں سے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, یہ تو کشمیر کی روایت ہی نہیں ہے. پہاڑ کی تو یہ روایت نہیں تھی. پہاڑ تو اپنے بچوں کو اور عورتوں کو جتنی قدر دیتے ہیں ہم ان سے سیکھ کے آ کے ادھر امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے. عورت کی عزت یہ ہے کہ اسے ڈھال بناؤ, فٹے منہ تمہاری مردانگی کے اوپر, فٹے منہ تمہاری روایات کے اوپر جو کہ اب تم نے بنا دی ہیں. اپنی تمہارے 100 سالہ 150 سالہ 1000 سالہ اپنے انسیسٹرز کی تمام روایات کو زمین بوس کر دیا. یہ وہ خطے تھے کہ جن کو آج تک کوئی فتح نہیں کر پایا, جنہوں نے ہمیشہ الحاق کیا ہے, جنہوں نے ہمیشہ وفاداری کا دامن نہیں چھوڑا. بے وفائی, عورتوں کو استعمال کرنا, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں رکھا ہے, اور خود جا کے مرد جو ہے وہ پہاڑ میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور گھر کا پیٹ پالتا تھا. آج کیا, آج ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی عورت کو گھر سے اور اپنے بچے کو گھر سے نکال کے ڈھال بنا کے پیچھے نامرد چھپا ہوا ہے. یہ کشمیر تھا. تو کشمیر کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کشمیری نہیں ہے, یہ کن کترے ہیں. یہ اب بھارتی ایکشن کمیٹی ڈکلیئر ہو چکی ہے, اور مزے کی بات ہے کہ بھارت بھی چھوڑ چکا ہے. تو اب یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ان کو شرم آنی چاہیے. یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو ترجمہ بھی اس کا چل رہا ہے, جو یہ بکواس کر رہا ہے, اور اللہ ہمارے ساتھ ہے, مطلب اللہ پھر تم لوگوں کے ساتھ ہی ہے. باقی کشمیر کے جو محب وطن لوگ ہیں جو کہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, جن کو آٹا فری مل رہا ہے, جن کو کھانا فری مل رہا ہے, فری سے مراد یہ ہے کہ آدھے دام پہ مل رہا ہے, جن کو رہائش وہاں پر موجود ہے, جو امن کے ساتھ رہتے ہیں, جو دریا کے اس پار دیکھتے ہیں تو وہ روزانہ نوافل ادا کر کے شکریہ اللہ کا کرتے ہیں, شکر گزار ہیں, اور ساتھ پاکستان کا, اسلام آباد کا اور فوج کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہاں پر وہی فوج ان کو گولیاں مار رہی ہے ان کے سامنے. ادھر سے دریا سے ادھر نظارہ نظر آتا ہے کہ ادھر بندہ بیٹھا ہے, وہ آرام سے اپنی فیملی کے ساتھ پکنک منا رہا ہے, وہ بھی کشمیری ہے, اور ادھر ہی اس کا رشتہ دار جو کشمیر انڈین میں رہتا ہے وہ وہاں پر رہ رہا ہے اور وہ گولی کھا رہا ہے. یہاں پر کشمیر کا جو بندہ اپنی پکنک فیملی بنا رہا ہے تو اس کے ارد گرد فوجی کھڑا ہوا ہے سیکورٹی دینے کے لیے, اور ادھر وہ جب وہ دیکھتا ہے تو ادھر فوجی کھڑا ہوا ہے اسے اپنے کشمیری کو گولی مارنے کے لیے. تو ادھر والا جو ہے وہ اللہ کے حضور سربجود ہوتا ہے. یہ ہے کشمیری. اور یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عالم ادھر بنا ہوا ہے, جو انڈیا کی پرسپشن خراب ہے کہ ادھر کی فوج گولی مارتی ہے, تو ادھر بھی فوج کو مجبور کرو تاکہ گولی مارے, تاکہ انڈیا کو دنیا کے اندر اپنی پرسپشن ٹھیک کرنے کے لیے موقع ملے کہ ہم اگر کرتے ہیں تو یہاں پر بھی تو یہی ہو رہا ہے. اب تو وہاں سے بیانات بھی دلوائے جا رہے ہیں, جو ادھر کے کن کترے پولیٹیشین بھی ہیں, معذرت کے ساتھ کئی ہیں وہاں پر جو اقتداروں کے مزے لیتے ہیں بی جے پی کے ساتھ مل کر, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی تشویش ہے. لعنت تمہاری زندگی کے اوپر, تمہیں آج تک انڈین کشمیر کے اندر تشویش نظر نہیں آئی؟ تمہیں پاکستان کے حالات میں جب اب تک جو پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, جو فوج کے ساتھ, رینجر کے ساتھ, پولیس کے ساتھ کر رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں سب انسپیکٹرز کو, یہ سارے غدار, اس کے اوپر تمہیں تشویش ہے. اور وہاں پر جو لاکھوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں آج تک, اس پر تو تمہیں تشویش نہیں ہوئی. وہاں پر تو تم سی ایم بھی بن جاتے ہو, وہاں پر تم اپوزیشن لیڈر بھی بن جاتے ہو, وہاں پر تم ایوانوں میں بھی بیٹھتے ہو. تم تو نہیں آزاد کروا پائے, تم تو ان کے حقوق کی, کیونکہ کشمیری تمہاری بھی بات نہیں مانتے, وہ مانتے ہیں نظریے کی. آج تک کشمیر کے ادھر ہو یا ادھر ہو, انہوں نے جھنڈا ایک ہی اٹھایا. بیسیکلی انہوں نے 2 جھنڈے اٹھائے ہیں. ایک اپنا جھنڈا جو کہ ان کی کشمیری ہونے کا, اور ہم اس کے اوپر ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, اس جھنڈے کو ہم ہمیشہ سر بلند رکھیں گے. اور دوسرا جھنڈا جس کے سائے کے نیچے سارے جھنڈے ہیں, اور وہ پاکستان کا جھنڈا ہے, کیونکہ قائد اعظم نے کہہ دیا تھا یہ ہماری شاہرگ ہے. اور اس شاہرگ کو تو کشمیر کمیٹی والوں, بیسیکلی بھارتی کمیٹی والوں, تمہاری سوچ ہے یہ کبھی بھی تم پریشان ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے, لیکن یہ کبھی بھی تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی. شارگ تو کبھی نہیں کٹے گی, کیونکہ شارگ ہے تو پاکستان ہے, پاکستان شارگ نہیں ہے تو پاکستان نعوذ باللہ استغفر اللہ نہیں ہے, اور پاکستان نہیں ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ناظرین جاتے جاتے یہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیے گا جس میں پاکستان کے آزاد کشمیر میں یہ جو بھارتی ایکشن کمیٹی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, اور جو مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ یہ دیکھ کر ضرور بتائیے گا کہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی پاکستان کے ساتھ محب وطن ہے یا غدار.
पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान। सादिया, ये तो मैंने सुन लिया, इससे भी ज़्यादा आपको अलार्मिंग एक और सिचुएशन बताऊं। इनका मुतालबा क्या था? 12 सीटें, आटा, चीनी, इनके 36 मुतालबे पूरे हो चुके हैं। अवाम भी इनके ताक चुकी है कि हम तुसी चाहते की हो, सानू तो सारा कुछ मिल गया। असां को इन्ना नहीं सी उम्मीद कि तुसां को इन्ने बगैरत हो सो। एक्चुअली वो कश्मीरी है नहीं ना, इन्ने बगैरत हो चुके हैं। अब बात यह है कि फैसला सड़कों पर होगा और हम हुकूमत संभालने के काबिल है। ये छोटा सा 3 सेकंड का सुने जरा। सड़कों के ऊपर फैसला होगा। ये हुक्मरान मुजफ्फराबाद से निकल के इस्लामाबाद के मानू में नहीं बैठेंगे, ये यहाँ पे सड़कों के ऊपर बैठेंगे और अब इस रियासत का फैसला इस रियासत की आवाम करेंगे। ये है असल हुकूमत संभालना। हुकूमत सड़कों पर करेंगे। कौन कहता था ये 2014 में? कौन 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 बताओ कौन? इमरान खान साहब। वजीरिस्तान में कौन करता था? पीटीएम। बलूचिस्तान में कौन करता है? बीएलए। इधर कौन कर रहा है? हवामी एक्शन कमेटी। तो राइटर कौन है? जाहिर है भारत और इसराइल। और इजराइल। राइटर का स्क्रिप्ट नहीं बदल रहा। फिटे मुँह ਤੁਹਾਡੀ एनालिसिस विंग ਤੇ रॉ एनालिसिस है, रिसर्च एनालिसिस ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ स्क्रिप्ट पिछले 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ चली जा रहा है। प्लीज़ स्क्रिप्ट चेंज करें, कोई और तरीका आजमाएं। मोदी साहब, नेतन्याहू साहब और बाकी लोग जो उनके प्रॉक्सीज हैं, और तुसी थोड़ी सी इनपुट तुम ही दे दो ना कि यार प्लीज़ आका ये स्क्रिप्ट घिसा पिटा है, पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया है, नाकाम हो चुके हैं जी, सड़कों पर आना है, हुकूमत संभालनी है, पहले मुतालबात रखने हैं, मुतालबात की आड़ पर फिर लोगों को वर्गलाना है, लोग सड़कों पर आएंगे, फिर जज्बाती तकरीरें करनी है, मज़हब को लेके आना है बीच में, सेम मज़हब आ गया बीच में, लोग मज़ीद जज्बाती हो गए, मार पड़ने लग गई, मर्द नामर्द बन जाएंगे, औरतें ले आओ, कोई जहाँ जहाँ जो सूट करता है, पीटीआई वाले औरतों के डुंगे लगवाएंगे, ठीक है, बीएलए वाले औरतों को कलेक्शन देंगे और ये औरतों की बलि चढ़ाएंगे। स्क्रिप्ट सेम, BLA, PTI, PTM, एक्शन कमेटी, एवरीबडी इज़ डूइंग वर्क ऑन द सेम स्क्रिप्ट। तो मेरी डिमांड ये है कि खुदारा नेक्स्ट टाइम स्क्रिप्ट चेंज करके आइएगा, क्योंकि आपको तो मार पड़नी है। एटलीस्ट अवाम की नज़रों में तो थोड़ा सा मोतबर रहिएगा, लेकिन उनकी नज़रों में भी नहीं रहे तो फिटे मुँह आपका। इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बाद देखने के बाद ज़रूर इजहार कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।